بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبك لا أنساهما أبدا منا السلام عليكم ما جرى القلم. اس داستان عشق سے پہلے صرف میری ہی یہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کی یہی کیفیت ہوگی جو اس سے پہلے اس سفر کو کر چکا ہے، اس وادی کو عبور کر چکا ہے، جو ان مراحل سے گزرا ہے. ذیقات کے اخیر اور ذی الحج کے شروع میں اس کا دل بھی پارا پارا ہوتا ہے، جو ایک بار دیکھ کے آ چکا ہے ان مقدس مقامات کو. ہمارے کچھ بھائی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. یہ ان کے اس سفر کے لیے ہماری طرف سے دعائیہ مجلس ہے. حجاج کرام کو اہتمام کے ساتھ سی آف کرنے کا، مشایعات کا، ان کو رخصت کرنے کا یہ ایک پرانا دستور ہے. اس لیے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے پیچھے دو مقاصد ہوتے ہیں. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشابہت بہت پسند ہے. آپ جیسے ہوں گے ویسے ہی قرار دے دیے جائیں گے. کافروں کی مشابہت اختیار کریں گے، انہی میں سے قرار دیے جائیں گے. اور اگر حاجیوں کی طرح حج کا تذکرہ سننے کا شغف ہوگا اور ان کے ساتھ موانست اور ان کے ساتھ مجالست اور ان کے ساتھ ہم نشینی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اس راہ پر چلا دیں گے. یہ آج تو یہی ہے، ورنہ لوگ ممبئی تک جب سی پورٹ ہوا کرتا تھا وہیں سے رخصتی تھی، تب لوگ وہاں سے رخصت کرنے جایا کرتے تھے. لوگ انہیں بھی تفاؤلاً حاجی کہنے لگتے تھے جو لوگ رخصت کرنے جاتے تھے. اگر بچپن کے کچھ الفاظ مجھے یاد ہیں تو بہت مقدس سفر ہے. اب ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ فرما دیں کہ آئندہ ہم بھی پہنچ جائیں، اس لیے کہ اس کی بنیاد محبت ہے. اس سفر کی بنیاد محبت ہے. وجہ صاف ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت ہے. محبت سب کو ہے، محبت سب کو ہے، لیکن محبت کے بھی مدارج ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، ایک تو بس آپ کسی سے کہیں تو آپ کے تعلقات بہت اچھے نہ ہوں تو آپ کہیں گے علیک سلیک ہے ہماری، یعنی سلام دعا ہے ان سے، بہت گہری نہیں. اس سے اوپر کا جملہ کیا ہے؟ ہمارے رابطے ہیں ان سے. اس سے اوپر کا ہمارا روز کا اٹھنا بیٹھنا. اس کے اوپر گھریلو ٹرمز ہے، بڑی محبت کرتے ہیں وہ ہم سے، ہم ان سے. اس کے بعد جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں
اس کے بعد جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ وہ کیٹیگری بدلتی ہے کہ ہمیں عشق ہے ان سے ان کی گفتگو سے ہمیں عشق ہے. اس سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ عشق سے اوپر کا کیا ہے؟ جنون اور دیوانگی. تو آپ بتلائیے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. آپ بتائیے کیا ہے یہ کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہے اور لفظ اللہ پر ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے ذکر سے شروع اور اللہ کے ذکر پر ختم. ظاہر ہے کہ جو دل حقیقت کو پسند کرتے ہیں، حقیقت کی جستجو کرتے ہیں، حقیقت کی تلاش کرتے ہیں، انہیں یہ تلاش ہوگی کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے. اگر واقعی جو کچھ ہم نے کہا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک تعریف کے لائق ہے، وتعالی جدک تیری عزت بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس معبود کے نام سے جو رحم کرنے والا بہت مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے. یعنی مسلسل ہر آیت میں، ہر جملے میں وہی ایک نام ہے جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی کو آپ پلٹ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں اور جن کے دل حقیقت پسند ہے، وہ ضرور اس لفظ کی کھوج کریں گے، اس ذات کی کھوج کریں گے، اس ذات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے جیسی اگر کمپیوٹرائز نماز ہے، اللہ اکبر سے شروع ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوئی اور چھپا بھی مار لیا، وہ بھی اسی میں جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہاں جانا ہے. یہ ہے ہمارا اپنا حال ہے، میں اپنا حال بتا رہا ہوں. لیکن جو لوگ اس طرح سے اترتے ہیں اس میدان میں کہ وہ اذا صلی العبد یناجی ربہ، بندہ جب اپنے پروردگار نماز پڑھتا ہے تو اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا، وارتالاب کرتا ہے، قریبی گفتگو کرتا ہے. یا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ ساری کیفیتیں موجود ہیں نماز میں تو یہ جستجو اپنے آپ پیدا ہوگی. جب یہ جستجو پیدا ہوگی تو دل مچلے گا، اس نام سے محبت ہوگی. اور محبت میں جب آپ یہ حدیں پار کرنا شروع کریں گے، رابطہ، تعلق، محبت، عشق، جنون، یہ لازمہ اللہ کے ذکر کا لازمہ ہے، یہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور جب ایسا ہوگا تو کلیجہ بار بار اچھل اچھل کے منہ کو آئے گا. واقعات پڑھ لیجئے حضرات صحابہ کرام سے لے کر ابھی نصف صدی پہلے تک، آج بھی موجود ہوں گے لیکن خاموش ہیں. آج بھی موجود ہوں گے کہ وہ لفظ اللہ بولتے ہیں، نہ زبان ہلتی ہے، نہ کچھ آواز دل سے نکل کے باہر آ جاتی ہے. ایسے لوگ تو آج بھی موجود ہیں. تو جب یہ جنون کی حد کو پہنچ جائے، یہ تلاش اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ تلاش اللہ تعالیٰ کی، یہ جستجو جب جنون کی حد میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انویٹیشن بھیج دیتے ہیں. کاہے کا؟ اپنے در پر حاضری کا. وہ ان کا گھر ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیت اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں. ساری توجہ مرنے کے بعد بھی آپ کو منہ ادھر ہی کیا جاتا ہے اور ادھر ہی کیا جانا ہے. جس وقت مرنے لگے اور علامات ظاہر ہو جائیں تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ داہنی کروٹ پر قبلہ رول ہی ڈال دینا ہوتا ہے. انتقال ہو جائے تب بھی یہی کرنا ہے، قبر میں اتاریں تب بھی یہی کرنا ہے، نہلائیں تب بھی یہی کرنا ہے. نماز کی حالت میں ادھر ہی رہنا ہے آپ کو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور صرف رہنا ہی نہیں ہے بلکہ ہر چیز کو قبلے کی طرف رکھنا. ہتھیلیاں کدھر ہونا چاہیے؟ سجدے میں ہمارا کچھ نہ کچھ غفلت ہوئی ہے، ورنہ سجدے میں جب ہم پیر کو اپنے ایسے کرتے ہیں تو آپ بتائیے انگلیوں کا رخ کہاں ہے؟ قبلہ رخ. اسی لیے کہا جاتا ہے دبانے کو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ادھر ہی ہم متوجہ ہیں. متوجہ، اب ایک تو شوق یہ ہے کہ جس کی طرف ہم ہر چیز اپنی متوجہ کیا کرتے تھے آج اس کو اپنے آپ دیکھ لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یہاں رہتے دیکھ نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ کلیئر ہو گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اور پھر کہا کہ اے اللہ میں بات پہ اکتفا نہیں کر پا رہا ہوں، میرا دل قابو میں نہیں ہے، رب ارنی انظر الیک، مجھے نظر آ جائیے میں تو آپ کو دیکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی. تو یہ ڈیڈ لائن ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں سے زمین پر رہتے دیکھا نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو مشرف کیا ہے زیارت سے، تو اس کے لیے اس جہان سے اوپر بلایا ہے اور وہاں سے اوپر بلایا جہاں مخلوقات کی پہنچ نہیں ہے، سدرۃ المنتہا. اور اس کے بعد بہرحال وہ تفصیل یہاں ذکر نہیں کرنی.
تو جب ہماری یہ محبت حدوں کو چھونے لگتی ہے جنون کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلص بنا کر کے پاک صاف کر کے بلاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ پورا حلیہ بھی آپ کا دیوانوں والا ہوتا ہے۔ دیوانے اور مجنون کو آپ آرام سے پہچان لیجئے، 2 کپڑے پہنے ہوگا، بدبدا رہا ہوگا، یہاں وہاں لکڑی کے ٹکڑے اینٹیں پتھر جمع کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ والا ایک عاشق جو کبھی گھروں کے چکر لگاتا، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی چھت پہ، کبھی کہیں، یہ بھی محبت کی سوداویت ہے نا، محبت کی سوداویت ہے، محبت کا یہ جنون ہے۔ جو چیزیں یہاں جائز نہیں ہیں وہ ساری کی ساری وہاں مناسک میں شامل ہیں۔ یہاں کوئی چیز آپ چوم نہیں سکتے، کوئی در و دیوار، چاہے وہ باپ کی قبر ہی کیوں نہ ہو، ماں کی قبر کیوں نہ ہو، آپ اس کو چوم نہیں سکتے، بوسہ نہیں دے سکتے۔ لیکن وہاں آپ کو حجر اسود کو نہ صرف چومنا ہے، اگر چومنے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ ایسے کر کے اس کے سامنے ایسے کر لینا۔ حدیث کے اشارات یہ کہتے ہیں کہ استیلا میں حجر اسود مصافحے کے قائم مقام، اور ملتزم سے چمٹنا ظاہر سے معانقہ ہے۔ اور یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ کسی سے ملنے جائیں تو دروازے پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کہاں ہے ملتزم؟ دروازے اور حجر اسود کے بیچ کے علاقے کا نام ملتزم۔ تو پورا پروٹوکول ویسے ہی، صرف آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، دیکھ سکتے نہیں ہیں یہاں، لیکن وہ اس طرح کے اعمال کروا کر کے آپ کو یہ احساس اللہ تعالیٰ عنایت کر دیتے ہیں کہ تم نے اپنے اس جنون کو سکون دے دیا ہے، تم نے اپنے اس شوق کو تسکین دے دی، تمہاری وہ جو تشنہ لبی ہے، تمہاری وہ جو تشنہ کامی ہے، تمہاری جو تڑپ ہے، وہ تڑپ ہم تم کو عنایت کیے دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محبتوں کا سفر ہے، لیکن یہاں محبتیں 2 طرح کی ہو جائیں گی۔ ایسی بات ہے کہ جس پر تبصرہ ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں رہیں گے، وہاں دیکھیں گے ایکسٹرا پیس ہے، الٹرا پیس ہے، مطلب بالکل سکون ہے۔ اور سکون کیوں نہ ہو، ٹائٹل لگا ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مواجہہ شریف کے بالکل اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، اے ایمان والو نبی کی آواز سے آپ اونچی آواز مت کرنا، ادب لکھا ہے۔ وہاں پر زور سے بولنا ہی نہیں، ہر شخص خاموش ہوتا ہے، الا یہ کہ اسے ادب ہی نہ معلوم ہو حبیب دو عالم کی بارگاہ میں حاضری کا۔ یہاں جب رہیں گے پھر یہاں سے وہاں پہنچیں گے تو وہاں انہیں دکھے گا طواف میں مجمع ہے، بھیڑ ہے، اور چاروں طرف چیخ و پکار ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی چوتھے طواف میں، کوئی تیسرے میں، کوئی دوسرے میں، سب کی دہائی الگ ہے، سب کی التجا الگ ہے، سب کی استدعا الگ ہے، سب کا لہجہ الگ ہے، سب کی زبان الگ ہے۔ تو پھر کمپیئر کرنے لگ جاتا ہے، یہ غلطی کوئی نہ کرے، پھر کمپیئر کرنے لگ جاتا ہے کہ وہاں ایسا تھا یہاں ایسا۔ یہ جملے اپنی زبان سے نہ نکالیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بہت صاف سمجھیے گا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، دادا کی گود میں بیٹا کتنی ہی غلطیاں کر دے، ان کی جیب سے نوٹ نکال کے پھاڑ دے، کچھ نہیں ہونا۔ دادا کی جیب سے نکال کر کے موبائل پٹک دے، کچھ نہیں ہونا۔ استاذ کی بارگاہ میں اگر زور سے بولا تو چھڑی پڑے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دادا کی گود میں بیٹھ کر کے شور کرے گا تو محبتیں ملیں گی، درسگاہ میں بیٹھ کر کے اگر بے ادبی کی تو کیا ہوگا؟ حالانکہ دونوں باپ کے قائم مقام ہیں، شریعت نے استاذ کو بھی وہی مقام دیا ہے اور باپ کو بھی وہی مقام دیا ہے۔ بہت باریک بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں تمہیں اخلاق کے سارے اسباق سکھا کر کے تمہیں کامل و مکمل کر دوں۔ محمد الرسول اللہ کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کو خلق عظیم دے کر کے مبعوث کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرواتے ہیں، بعثت معلما، مجھے ایک استاذ بنا کے بھیجا گیا۔ تو جو کچھ انہوں نے سکھایا ہے وہ سارا پروٹوکول اپلائی کرنا ہوگا، وہاں پہ آپ کو اپلائی کرنا ہوگا، وہ سارے آداب دکھلانے ہوں گے۔ اور آداب میں آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے ادب بتلایا ہے اس بارگاہ میں حاضری کا۔ ایک ادب یہ بھی تھا شروع میں، اب یہ بہت ویسی بحث ہے میں کروں گا نہیں، اسلام کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا ادب یہ تھا، یہ واجب تھا کہ آپ وہاں جانے سے پہلے باہر صدقہ کیجئے، پہلے کچھ پیسے خرچ کیجئے، اس کے بعد وہاں جائیے۔
پارہ نمبر 28 کا صفحہ نمبر 3 حافظی قرآن کریم کا، یہیں سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو جب نبی کی بارگاہ میں جایا کرو، تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ ان سے گفتگو کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ ابتدائی زمانے میں یہ واجب تھا یہ عمل، اس کے بعد اس کے وجوب کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ آیت مثال ہے منسوخ الحکم کے لیے، یعنی اس کا حکم منسوخ ہے، تلاوت جاری۔ یہ سمجھا نہیں پائیں گے، اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ اصول تفسیر کی بحث ہے۔ یعنی یہ حکم تھا، لیکن استحباب آج بھی باقی ہے۔ جب بھی آپ جائیں اس سے پہلے صدقہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہر بزرگ کے یہاں جانے کے لیے ایک ادب قرار پایا۔ یہی وجہ ہے کہ قبروں کے آس پاس فقیر اور غریب، مسکین اور بے بس اور لاچار لوگ ملتے ہیں، یہ وہی طریق ہے۔ اور اسی لیے لنگر ہوتا تھا، حالانکہ دھیرے دھیرے اس لنگر نے شکل بدل دی۔ یہ ان لوگوں کے لیے، اس لیے کہ آنے والا صدقہ کرے گا، صدقہ لینے والے وہاں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے، وہ استاذ کامل ہیں، انہوں نے جو ادب سکھلایا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، راستے میں حائل نہ بنے، یہ ساری چیزیں وہاں کرنا ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے، جانے والے اکثر ان تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہیں۔ اور جہاں آپ جا رہے، اب دوسری بارگاہ کیا ہے؟ دوسری بارگاہ کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تمہیں زور سے تکبیر کہنا چاہیے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا چاہیے۔ شور وانچھت ہے۔ لبیک کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما هو افضل الحج یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین افضل حج کون سا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا الحج والثج، یعنی جیسا سوال ہے، حضور کے کلمات میں بڑی جامعیت ہوتی۔ پوچھا گیا ما هو افضل الحج، حضور نے فرمایا الحج والثج، جس میں شور زیادہ ہو اور جس میں خون زیادہ ہو۔ شور مینس تلبیہ زیادہ ہو۔ آپ بتائیے، حضور تو شور کا مطالبہ کر رہے ہیں، شور درکار ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صرف الفاظ نہ کہیں، الفاظ کی گہرائی تک اتریں، اور یہ اس احساس کے ساتھ کہ پکارا ہے کسی پکارنے والے نے۔ آپ مدرسے میں جب حاضری ہوتے دیکھیں گے، مولوی راشد صاحب جس وقت حاضری لیتے ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں جواب میں؟ کہاں گیا طالب؟ کیا کہتا ہے؟ لبیک کہتا ہے نا۔ جب حاضری ہوگی، جب بلایا جائے گا تو جواب میں کیا آئے گا؟ لبیک۔ اس کا مطلب ہے یہ بلائے گئے لوگ ہیں، یہ VVIPs نہیں، الفاظ چھوٹے ہیں، الفاظ چھوٹے ہیں۔ یہاں تو ٹوٹی اور پلاسٹک کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو VIP کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوار میں بیٹھنے والا، کعبۃ اللہ کے جلو میں بیٹھنے والا، جہاں صبح سے شام تک رحمتیں اترتی ہوں، اس کے لیے یہ VVIP کا لفظ آپ کا بہت چھوٹا ہے۔ اس کا احساس دلانے کے لیے ہم بس اتنا ہی کہہ پائیں گے۔ کہتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اجازت لینے کے، اللہ کے رسول عمرے پہ جا رہا ہوں، اجازت دے دیجیے، دعا فرما دیجیے، یہی مقصد ہے۔ حضور نے فرمایا، وہ جو VVIP کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے نا، اس کو چھوٹا کرنے کے لیے میں مثال اور دلیل دے رہا ہوں کہ یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ ویری ویری امپورٹنٹ پرسن، آپ کے لیے تو امپورٹنٹ پرسن وہ بھی ہے جس کے ہاتھ میں مائک ہے، جس کے ہاتھ میں مائک ہے، یا جو آدمی میڈیا سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی VVIP ہے آپ کا، لیکن یہ بہت بڑے VVIPs ہیں۔ آپ سمجھیے کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خالی سرسری نگاہ دوڑائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری وقت تک کس کام میں مبتلا تھے؟ نبی کے قتل کے لیے ننگی تلوار لے کے نکلے تھے، اور ان کا تعارف تو وہ خود کرا چکے ہیں۔ ایک بار ہزاروں کا لشکر پیچھے، اور اچانک ایک وادی میں اتر گئے اور وہاں پکڑ کر کے اپنے گریبان کو ایسے پکڑ کے کہتے ہیں کہ عمر تجھے یاد ہے یہی وہ وادی ہے جس وادی میں تو اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور تجھے اونٹ چرانے اور انہیں جمع کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، روزانہ شام کو جا کر کے ڈانٹ کھایا کرتا تھا۔ آج اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ کی امت کا والی اور امیر بنا دیا۔
یہ کہہ کر کے روئے ہیں، بہت دیر تک مجمع کھڑا رہا ہے۔ تو یہ تعارف ہے ان کا خود کا، وہ خود اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے سائے میں بیٹھنے کی وجہ سے فاروق اعظم کہلاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کمصداق۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے نے انہیں عظیم بنایا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تک پہنچے۔ اولئک ھم المہتدون کا ٹاپ لسٹ مصداق ہے۔ تو آپ سمجھیے، یہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر کے اس لائق کیا ہو، وہ جب عمرے کے لیے اجازت لینے آتے ہیں تو حضور کے الفاظ ہیں یا اخی لا تنسنا فی دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی ہمیں دعا میں نہ بھولنا۔ الفاظ دیکھیے آپ، الفاظ دیکھیے آپ کے وہ سارے ٹیگ چھوٹے پڑ جائیں گے جو آپ کسی کے لیے لگاتے ہو۔ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اس لیے کہ یہ میرا شاگرد عمرے کے لیے جا رہا ہے، اور یہ سفر کتنا عظیم ہے، یہاں جانے والا کتنا عظیم ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، میں کہوں اس کو کہ درخواست کر رہے ہیں، لا تنسنا فی دعائک۔ دوسری روایت کے الفاظ یا اخی اشرکنا فی دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں ہمیں شریک رکھنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں عمرے پر جانے والے کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو وہاں جا رہے ہیں، یہ VVIPs ہیں، ان کے آس پاس بھی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعد میں ہم کو بھی وہاں تک پہنچا دے۔ دوسرے اور بڑا جو مقصد ہوتا ہے اس کا، اور بڑا مقصد ابھی دیکھیے گا آخر میں کیا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اٹھ کر کے گلے لگے گا اور ایک ہی بات، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ اس لیے کہ کریم کے دروازے پر کھڑا ہونے والا محرومی کی امید ہے کیا؟ کبھی نہیں۔ اب تعارف میں کرائے دے رہا ہوں کہ وہ جہاں ہم جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار، نبی کا تو تعارف میں نے بتلا دیا آپ کو، کیا تعارف ہے نبی کا؟ نبی نے کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا تاکہ میں تمہیں اخلاقی تعلیمات کی بلندی تک پہنچا دوں۔ اور خود حضور کا تعارف قرآن نے کرا ہے انک لعلی خلق عظیم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ خود قرآن کریم نے کہا کہ کس طرح یہاں پیش ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا بعثت معلما، مجھے استاذ بنا کے بھیجا گیا۔ اور استاذ کے سامنے آپ کو معلوم ہے بالکل خاموش اور باادب رہنا ہوتا ہے، وہاں لاڈ نہیں دکھایا جاتا، وہاں تعلیم دکھائی جاتی، سلیقہ دکھایا جاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو پوری زندگی صرف گناہ کرتے رہے ہو، کبھی ایک نیکی نہیں کی ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ یہاں والوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اور جنہیں وہ دروازے پہ بلا لیں گے تو کیا ہوگا؟ خود اپنے آپ کہتے ہیں انہ غفور الرحیم، انہ هو الغفور الرحیم، کریم، بار بار کریم کہتے ہیں اپنے آپ کو، کریم کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو کہتے تو اسی لیے ہم سے کہہ دیا، ہماری جیب میں دھیلا نہیں ہے، کہہ دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آئے تو اسے جھڑکنا مت، ٹھیک۔ ہم سے کہہ دیا جو ہم خود بھکاری، ہم سے خود کہا کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب بھک منگے ہو، تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو، تم سب کے سب بھکاری ہو۔ قرآن نے بار بار کہا، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے جسے کلیئر کیا قرآن نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو تم سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ مالدار ہے اکیلے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ خزانوں کے مالک ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعارف یہ کروایا، دوسری طرف ہم سے ہی یہ کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی کسی سوالی کو جھڑکنا مت۔ ایک فقیر کو یہ ادب بتلایا جا رہا ہے کہ سوالی کو جھڑکنا مت، اور جب کریم کے دروازے پہ ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے جو ہم کو سکھایا ہو خود اس سے ہاتھ کھینچ لیں، دستکشی اختیار کریں؟ ممکن ہے نہیں۔ اس لیے پورے اپنے جتنے بھی برتن ہیں، اپنی جتنی بھی جھولیاں ہیں، اپنے جتنے بھی سوال ہیں، پوری طرح تیار کر کے وا کر کے کھول کے لے کے جائیے، اور سب کے بھی لے کے جائیے، باقی سب کی بھی ضروریات اور مسائل اور مشکلات لے کر کے جائیے کہ بار الہ میں تو تیری بارگاہ میں، میں تو تیرے در پہ ہوں، اور کریم اپنے در پہ آنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ میں تو دوسروں کی بھی درخواستیں لے کر کے آیا ہوں، اور آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے حبیب نے تو یہ بتلایا ہے کہ سب سے جلدی وہی دعا قبول ہوتی ہے جو ایک بھائی اپنے غائب بھائی کے لیے کرتا ہے۔ دعاء الغائب للغائب اسرع اجابۃ، سب سے جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اپنے غائب بھائی کے لیے کی جائے۔ یہ ساری چیزیں وہاں رکھ دینے کی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب تک بہت ساری باتیں ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، یہاں رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، شور مچانا ہے۔ حضور نے کہا کیا ہے؟ افضل حج کیا ہے؟ جس میں شور زیادہ ہو، آہو بکا کا شور، رونے کا،
تضرع کا، دعاؤں کا، ذکر کا، سب کا شور موجود ہو اور تلبیہ کا شور موجود ہو، وہی حج سب سے افضل ہے۔ یہاں شور مچانا جائز نہیں ہے۔ آپ پوچھئے، شور مچانا جائز نہیں کسی بھی مقام پر، وہاں شور مچانا وانچھت ہے۔ یہاں وہ کپڑے پہننا زیادہ بہتر ہے کہ جن سے سطر چھپے اور سطر کھلنے کے سارے اندیشے ختم ہو جائیں۔ وہاں وہی 2 کپڑے پہننا ہے، کچھ بھی ہو جائے صلہ نہیں پہننا۔ یہاں حکم یہ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے لوگوں جو مسجد جاؤ تو سب سے بہتر کپڑے پہنو، ویل مینٹین، ویل ڈریسڈ ہو کے جاؤ۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت۔ اور وہاں کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل حاجی کون سا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں الشعث الطفل، وہ آدمی جس کے بال پسینے اور دھول سے آپس میں الجھ گئے ہوں، پراگندہ سر ہو، الطفل جس کے کپڑوں پر پسینہ اور پھر دھول ہو اور وہ گندے ہو چکے ہوں، وہ حاجی پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کنگھا کرنا درست نہیں ہے، خلاف احتیاط ہے۔ صابن سے ہاتھ پیر دھونا ممنوع ہے، کوئی خوشبو لگانا ممنوع ہے، خوشبودار شربت پینا ممنوع ہے، الائچی کھانا ممنوع ہے، سونف کھانا ممنوع، کوئی بھی خوشبودار چیز، یہاں تک کہ پسینہ پوچھنا مکروہ ہے۔ آپ کہیں گے یار کیا یہ یار کرنے والے وہی لوگ ہیں جو خالی اپنی اسکن رگڑ لیتے ہیں اور اندر غلاظت ہوتی ہے۔ اصل صفائی وہ ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، پھر تو لوگ پھوٹنے والی خوشبو سے محظوظ ہوں گے۔ اور پھر آپ کو کیوں فکر ہے؟ ہر جگہ کا اپنا ڈریس کوڈ ہے۔ آپ لوگ تو عادی ہو چکے ہیں، میں تو عادی نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ عادی ہو چکے ہیں، ڈریس کوڈ ہوتا ہے، کلاس میں ایسے کپڑے پہن کے آؤ گے، فلاں اسکول کا یہ ڈریس کوڈ ہے، فلاں اسکول کا یہ ڈریس کوڈ ہے، کورٹ میں جانے کا یہ ڈریس کوڈ ہے، ہمارے یہاں ملازمت میں آنے والوں کے لیے پینٹ کا کلر یہ ہے اور فلاں کا کلر، یہ تو روزانہ کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ مجھے اپنا دیوانہ چاہیے، اور دیوانے کا حال یہ ہے کہ وہ پسینے سے شرابور ہو اور کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے ہوں اور سر پراگندہ ہو اور زبان پر ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اس کا رواں رواں معمور ہو اور باقی سب کچھ بے حال۔ یہ ان کے یہاں کا ڈریس کوڈ ہے، آپ بول نہیں سکتے، وہ پسند کرتے ہیں اسی طرح، کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے جیسا وہ پسند کرتے ہیں ان کی پسند میں اپنے آپ کو پسند کر دینا، یہی عبدیت ہے، یہی بندگی ہے، یہی محبت کا جنون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، جو لوگ آفس میں رہتے ہیں انہیں اچھا اندازہ ہوگا، ہم لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے اگر ملاقات آج بھی کرنے جائیں تو ہماری اپنی حالت کیا ہوتی۔ ہم حدیث کے اساتذہ سے جنہیں سمجھ کی حالت میں ہم نے جن کے سامنے پڑھا ہے، ان کے سامنے جب ہم جاتے ہیں آج بھی تو ہمارے پیروں میں لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اور کوئی ملازمت کرنے والا جب اپنے باس کے سامنے، باس کے چیمبر میں جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک وکیل جب جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی؟ امام الانبیاء جن کے الفاظ یہ ہیں نصرت بالرعب مسافت شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رعب کے ساتھ زینت عطا کی ہے، رعب کے ساتھ میری نصرت کی ہے، میری مدد کی ہے۔ 1 مہینے کی دوری پر کھڑا ہوا آدمی میرے رعب سے لرزتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو یہ خصوصیت نہیں دی گئی جو خصوصیات مجھے عنایت کی گئی ہیں۔ 6 خصوصیات اس روایت میں گنائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے نصرت بالرعب مسافت شہر، 1 مہینے کی مسافت پر۔ آپ 1 مہینے کی مسافت پوری دنیا ناپ جائیں گے، لیکن اس وقت 1 دن 16 مائل، 1 دن کی مسافت 16 مائل مانی جاتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے آپ اس کو 30 سے ملٹیپلائی کر دیجئے، اتنی دور کھڑا ہوا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے کانپتا، تو آپ وہیں کھڑے ہیں اور اس کے بعد آپ پر کوئی کیفیت نہیں۔ بہت اتنا عجیب لگتا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہر تصویر کھینچ رہے ہیں، اور ہمارے اکابر میں سے جس کے بھی احوال لکھے ہیں کسی کی اتنی ہمت کبھی نہیں ہوئی کہ وہ آنکھ اٹھا کر کے مواجہے کی طرف دیکھ لیتا۔ وجہ بالکل فیسنگ پوائنٹ ہے آپ کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور آپ کا چہرہ، یہ چہرہ ہے اس لائق، یہ چہرہ اس لائق ہے۔ بہت بہت خوبصورت ہے وہ نعت، بہت خوبصورت ہے وہ نعت جسے عظیم اقبال لکھنوی نے کہا ہے، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ،
چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب مجرم ہے، ہم سب مجرم ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو صاف اور شفاف اور اپنے وقت میں اس کائنات پر غالب کر کے دکھایا تھا، ہم اس کو اپنے اوپر نافذ نہ کر سکیں، ہم سے بڑا مجرم کون؟ ہماری ذمہ داری تھی ایک ایک شخص تک پہنچاتے۔ میدان عرفات کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے، زندگی کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے، امت کے سب سے بڑے سواد کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں جو یہاں موجود لوگ ہیں اس دین کی ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم اپنے گھر تک نہ پہنچا سکے، ہماری بچیاں نہیں جانتی دین کیا ہے، ہمارے بچے نہیں جانتے اسلام کیا ہے، ہم مجرم نہیں تو کون ہے؟ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ۔ بہت زبردست قسم کے الفاظ ہیں اس میں، نابینا ہیں۔ تو ہماری کیفیت وہاں پر پہنچنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پہنچنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات میسر آتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، اور جس کی شفاعت وہ کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود پر اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائیں گے۔ مقام محمود پر مبعوث ہونے والے کی اتھارٹی یہ ہے کہ وہ جس کی سفارش کر دے گا وہ بخشا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرحلے پر حضور سے کہیں گے، جاؤ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس کے سینے میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان۔ تو ظاہر ہے کہ شفاعت اگر وہ کر دیں گے تو جہنم سے نکلنا یقینی، جہنم سے نکلنا یقینی۔ اس کے علاوہ آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ حضور کی زیارت کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، من زار قبری فقد زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی ہو۔ اس کے علاوہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یعنی ہم سے مخاطب ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انسانوں میں سے کوئی بھی گناہ کر بیٹھے، اپنے اوپر ظلم کریں، جاؤک پھر آپ کے پاس آئے، فاستغفر اللہ اور پھر آ کر کے وہ لوگ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، یعنی آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کس سے استغفار کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، واستغفر لہم الرسول، اور پھر رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً وہ سب اللہ کو بہت متوجہ ہونے والا، بہت رحم کرنے والا پائیں گے۔ ایک بدو ہے، علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے اس نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے ایسے کہا ہے، اور میں ایک گنہگار شخص ہوں، اور میں یہاں آیا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں، آپ بھی میرے لیے استغفار فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یہی اشعار کہے ہیں جو میں نے ابھی اشعار پڑھے تھے میں نے، اور جو اشعار آپ اگر پڑھ پائیں گے تو دیکھیں گے مواجہے کے جو پلر ہیں ان پلرز کے اوپر وہ اشعار لکھے ہیں۔ کتنا عشق ہے ان اشعار میں، یہ تب آپ جان سکتے ہیں جب آپ عربی زبان پر عبور رکھتے ہوں۔ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، اے وہ ذات جو زمین کے سب سے باعظمت ٹکڑے پر مدفون، حضور کے جسم سے جو ٹکڑا مس کر جائے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی بہتر، اسی لیے انہوں نے کہا یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، اے ان لوگوں میں سب سے بہتر جنہیں زمین میں دفن کیا گیا۔ فطاب من طیبہن القاع ولکم، آپ کے وجود کی وجہ سے اور آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ پوری کی پوری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی ہے اور خوشبودار ہو گئی۔ یہ عقیدت بولتی، فطاب من طیبہن القاع ولکم، نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان ہے اس قبر پر، اس جگہ پر جہاں آپ دفن ہیں۔ نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، ساری پاکیزگی یہی ہے، ساری عفت یہی ہے، اور ساری سخا اور جود یہی ہے، سارا کرم اور کرم گستری اور مہربانی یہی ہے۔
اس کے بعد انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ، آپ تو ایسے سفارشی ہیں کہ جس کی سفارش کی امید ساری انسانیت لگائے بیٹھی۔ انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، اس وقت آپ سفارش کریں گے جب لوگوں کے پیر پل صراط پر پھسل رہے ہوں۔ یہ عقیدت ہے اس بولنے والے کی۔ پھر اس کے بعد اگلے حصے پر جا کر کے کہتے ہیں وَصَاحِبَكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا، اور یہ آپ کے دونوں ساتھی، انہیں تو میں قیامت تک کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ مِنَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ، میری طرف سے آپ سب پر سلام ہو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا قلم چلتا رہے۔ آپ الفاظ کی جامعیت نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں جب تک اس بارگاہ کی عظمت کا احساس نہ ہو۔ یہ پڑھ کر کے وہ شخص تو چلا گیا، روایت یہ علامہ عتبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص تو آگے چلا گیا، لیکن میری آنکھ لگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مجھ سے کہا عتبی فوراً اٹھ کر کے جاؤ اور اس بدو کو خوشخبری دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ آپ بتلائیے کہ ایک شخص آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، عقیدت کے اظہار کے لیے ایک قصیدہ کہتا ہے اور اس کے بعد آگے چلا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر ایک ہستی سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو خبر کر دو۔ کاش ایسے لوگوں میں ہماری شمولیت بھی ہو جائے، اور کیا ناممکن ہے، کبھی ناممکن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا اور حقیقت میں آنا یہ مستند اور منصوص ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ، شیطان کو یہ قوت اور قدرت اللہ نے عنایت ہی نہیں کی ہے کہ وہ میری شکل میں آ کر کے کسی کو یہ کہہ کے بہکا دے کہ یہ حضور ہے۔ یہ اس کو قوت و قدرت نہیں، سب کی شکلیں اختیار کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ سسٹم ہے کہ حضور خواب میں آئیں گے تو حضور ہی ہوں گے، اس کے علاوہ کب کیا میسر آ جائے۔ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے بھی اسی طرح کے کچھ اشعار پڑھ دیے، اسی طرح کے مطلب محبت، بے تابی محبت کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، جو پہلے سے وہاں ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اس جنون کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ پہنچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں وہ پہنچے اور پہنچ کر کے انہوں نے اشعار پڑھے، وَفِي الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ أُرْسِلُهُ وَفِي الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا، کہ جب میں دور تھا تو میری روح آیا کرتی تھی اور قدم بوسی کر کے چلی جاتی تھی۔ یہ اشعار آپ جانتے ہیں شعراء تخیل میں بات کرتے ہیں، خیالات میں بات کرتے ہیں۔ جو لوگ پوئٹری کے ڈیٹیل سے واقف ہیں وہ جانیں گے کہ انہوں نے کہا وَفِي الْبُعْدِ رُوحِي كُنْتُ أُرْسِلُهُ، کہ جب میں دور ہوتا ہوں تو میری روح آیا کرتی ہے، تُقَبِّلُ الْأَرْضَ عَنِّي وَهِيَ نَائِبَتِي، وہ آ کر کے یہاں آپ کے قدم بوسی کر کے جاتی ہے میری نائب بن کر۔ ایک تخیل ہے نا، ورنہ کسی کو یہ قدرت تو نہیں ہے کہ اپنے روح بھیج دے، یعنی میرے خیالات اور سب کچھ آپ میری خیالات میں میری روح میں بسیں۔ فَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، آج تو میں اپنے جسم سمیت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ فَابْسُطْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي، آج تو اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے، کم از کم ان ہونٹوں کو آج سعادت اور نیک بختی میسر آ جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ دست مبارک قبر اطہر سے نکلا ہے، امام رافعی نے اس کو چوما ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ واپس ہو گیا ہے۔ جنہوں نے واقعے کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں 90,000 کا مجمع تھا جس نے یہ پوری صورتحال دیکھی۔ کرٹیسائز کیا ہے واقعے پر بہت سارے لوگوں نے، لیکن ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، جن کی تحقیق پر ہم بہت اعتماد کرتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آج کی تاریخ میں بزرگ آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں پر کرامت اس لیے ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوگی اس کے جسم کی کھال تک لوگ اتار لے جا کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں گے، اور یہی ہونا تھا علامہ امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ اسٹارڈم ہے، وہ اس کی وجہ سے مغرور ہو جائیں گے،
اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں نفس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد جا کر کے دروازے پر چپلوں میں لیٹ گئے اور سب کو قسم دے دی کہ تمہیں اس پالنہار کی قسم میرے اوپر سے پیر رکھ کر کے نکلو گے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ علاج ہے نفس کا۔ ایک بزرگ نہیں نکلے بہرحال، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نکلوں گا تو جل جاؤں گا۔ بہرحال میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ پہنچنے والوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا رہا۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، فضائل اعمال میں بھی آخر میں اس کو ذکر کیا۔ انہوں نے اسی طرح کی، یہ وہ لوگ ہیں، مطلب ایسے ہی آپ بھی کوئی نعت لکھ کے لے جائیں اور پڑھنے لگیں اور چاہے ہاتھ نکل آئے گا یا جواب آ جائے گا تو ہو سکتا ہے، آپ کی کیفیت آپ جانیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لاکھوں لاکھ مرتبے روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے ہزاروں مرتبہ یہ لوگ درود پڑھتے ہیں۔ ان کا معمول ہے روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواب میں زیارت کرتے ہیں۔ محدثین کا حال تو یہ ہے کہ دن بھر حدیثیں تلاش کرتے ہیں اور رات کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ قول پہنچا ہے آپ کی بارگاہ سے مجھ تک، کیا یہ درست ہے؟ اگرچہ اس کو مانا نہیں جاتا، اسماء الرجال کے ماہرین اس کو مانتے اور تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ یہ خواب ہے، لیکن ان کے لیے تو کم از کم کافی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا معمول ہے، تو ان کے لیے اس طرح کے واقعات جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ آج کی تاریخ میں اپنے آپ کو دیکھ کر کے اور ایک دم تولنے لگتے ہیں، وہاں سے دقت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا، فارسی میں ہے، وہ موجود ہے، قصیدہ لکھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیا۔ پچھلے دو لوگوں کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا، امام رافعی کو اور اس بدو کو دیکھ ہی لیا آپ نے کس طرح سے، اسی طرح انہوں نے بھی کچھ اشعار کہے۔ تو سرکشا آج بھی ہوتی ہے چاروں دروازوں پہ، چاروں طرف روڈ پہ آپ کو معلوم ہے ریل بنی ہوئی ہے، وہاں چیک پوسٹ ہیں، سب طے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے شریف مدینہ کے پاس خواب میں تشریف لائے اور چہرہ دکھا کر کے کہا کہ دیکھو یہ آدمی میری قبر تک نہ پہنچے، یہ شخص میری قبر تک نہ پہنچے۔ اتنا کہا تو شریف مکہ نے اسکیچ جاری کر دیا اور ہر دروازے پر، ہر گیٹ پر لوگ بٹھا دیے۔ ترنت جیسے ہی یہ فوراً اریسٹ کر لیا گیا، اریسٹ کر کے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات پھر خواب میں آ کر کے فرمایا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ یہ مجرم ہے اور سزاوار ہے، میری قبر تک نہ پہنچے اس لیے کہ یہ ایک ایسا قصیدہ لکھ کر کے لایا ہے، اگر اس نے یہاں آ کے پڑھ دیا تو مسافے کے لیے میرا ہاتھ نکل سکتا ہے جو فتنے کا سبب بنے۔ بڑے اعزاز کے ساتھ انہیں رہا کیا گیا، اگرچہ انہیں وہاں نہیں آنے دیا گیا۔ ٹھیک ہے یہ خواب ہے لیکن اسے لکھا گیا ہے، مسلسل سند کے ساتھ ہم تک آیا۔ تو یہ سب کچھ اعزازات اس بارگاہ میں پہنچنے والوں کو میسر آتے ہیں، اور ہمارے یہ سارے لوگ سب سے پہلے اسی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ کثرت سے دعا کریں، روزانہ 2 رکعت الگ سے پڑھیں کہ بہت بڑی بارگاہ ہے، بہت عظیم ہستی کا دربار ہے اور بہت عظیم آستانہ ہے، وہاں پہنچنے کے آداب یقیناً ہمیں نہیں آتے، جن کے آداب قرآن سکھلا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ وہاں جا کر کے آواز بلند مت کرنا اور اس طرح بات مت کرنا جس طرح تم دوسری جگہ آپس میں بیٹھ کر کے بات کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ایک دم صفر ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ اندازہ کیجئے جس بارگاہ میں بے ادبی سے آپ کا اعمال نامہ صفر ہو جاتا ہو نیکیوں کے اعتبار سے، وہاں کے آداب پھر آداب، بہت ہوش و حواس، بہت ہوش و حواس۔ میں نے بتایا نا، آپ پھر مکہ سے آ کر کے کمپیریزن کریں گے کہ یہاں تو کہیں بھی چمٹ سکتے ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں زور سے اور آہستہ سے، وہ دادا کی گود ہے اور یہ استاذ کی درسگاہ۔ بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ محسوسات آپ کے پاس ہیں، میرے پاس کوئی مستند گفتگو اس حوالے سے نہیں۔ بہرحال ہم یہاں مجلس میں موجود ہیں، ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ یہاں ہم آپ کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سفر کی صعوبتوں سے، مشکلات سے بچا کر، تکان سے بچا کر، تعب سے بچا کر اور پوری قوت اور توانائی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں انٹری اور داخلہ عنایت فرما دیں۔ اور پھر جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو ہمارے ان چہروں کو یاد رکھیے گا، ہمیں یاد رکھیے گا، اور ہم گنہگار ہیں۔ جب اپنی آپ درخواستیں اس کریم رب کی بارگاہ میں اس کے دروازے پر کہہ چکے تو ہمارا نام لے کر بھی کہہ دینا کہ کچھ گنہگاروں نے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے، اپنی معافی کے لیے درخواست بھیجی ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ، اور جج کرام بخشے بخشائے ہیں۔
عرفات سے جب آپ لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سب صفر کر دیتے ہیں، اپنے بندوں کو صفر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کے طوافوں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہم سب کے لیے دعا، پورے شہر کے لیے دعا، پوری امت کے لیے دعا اور پوری ملت کے لیے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سفر کو سعادتوں کا، برکتوں کا، قبولیت کا، اجابت کا سفر بنائے، زندگیوں کی تبدیلی کا سفر بنائے، ہم سب کے لیے بابرکت، بارآور، نتیجہ خیز بنائے، پوری ملت کے لیے آپ کے سفر کو نتیجے کا سامان بنائے۔ دعا تو واقعی انہی لوگوں کو کرانا چاہیے جو جا رہے ہیں، اس لیے ان کی تڑپ الگ طریقے کی ہوگی، لیکن امید یہ ہے کہ وہ آمین کہیں گے تو ان کی دعا قائم مقام بن جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع واللكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحبك لا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرت القلم۔ اے اللہ، ہمارے شہر سے کچھ برگزیدہ لوگ، کچھ چنے ہوئے اور منتخب لوگ، کچھ بامراد اور باتوفیق لوگ جنہیں آپ نے اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی ہے، جنہیں آپ نے بلاوا بھیج دیا ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پر تول رہے ہیں۔ بار الہ ان کے اس سفر کو قبول فرما لیجئے، ان کے اس سفر کو بابرکت بنا دیجئے، ان کے اس سفر کو بامراد بنا دیجئے۔ اے اللہ ان سب کو باتوفیق بنائیے، اے اللہ ان سب کی ایک ایک قدم کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بڑے آداب کی ضرورت ہے۔ اے اللہ باوجود ہے کہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، لیکن اے اللہ آپ مقتدر بھی ہیں، آپ مہیمن بھی ہیں، آپ جبار بھی ہیں، آپ غالب بھی ہیں، آپ عزیز بھی ہیں۔ اے اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ہیں، اے اللہ ہمیں باادب بنا دیجئے، ہمیں وہ سارے آداب القاء و الہام فرما دیجئے، وہ سارا سلیقہ ہم کو عنایت کر دیجئے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ہے۔ اے اللہ وہاں مانگنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اے اللہ جس کعبے کو پوری زندگی صرف خیالوں میں بسایا، ارمانوں میں رکھا، آرزوؤں سے سینچا، اس کو جب ہم سامنے دیکھیں گے تو کیسے کچھ مانگ پائیں گے، عقیدت میں کھو جائیں گے۔ بار الہ ہمیں معلوم ہے جو جاتا ہے اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ اے اللہ اس عقیدت کو ہماری دعاؤں کے قائم مقام بنا دیجئے، جو کچھ مانگ سکیں وہ بھی عنایت کر دیجئے گا، وہ جو کچھ یہاں سے سوچ کے جا رہے ہیں وہ سب عنایت کر دیجئے گا۔ اے اللہ آپ تو دلوں کے حال سے واقف ہیں، اے اللہ آپ تو دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، جو کچھ ہم نے سوچا ہے وہ سب عنایت کر دیجئے گا۔ اے اللہ یہ لوگ جا رہے ہیں، ہر آنے والا ان سے کان میں کہتا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اتنے مضبوط حافظے نہیں ہیں کہ ہر شخص کو یاد رکھ پائیں، لیکن اے اللہ یہ سب کچھ آپ کے یہاں تو لکھا جاتا ہے۔ بار الہ اے اللہ یہ وہاں پہنچ کر یہی کہہ پائیں گے کہ اے اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کے دل کے حالات آپ جانتے ہیں، ان سب کی جائز مرادوں کو پورا کر لیجئے۔ اے اللہ اس کو مکمل دعا قرار دے کر اے اللہ سب کی ضروری اور پریشانیوں اور مشکلات کو اور ان کی تمام دعاؤں اور چاہتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے گا۔ اے اللہ آپ کے حبیب کی بارگاہ تو بہت مقدس اور باادب بارگاہ ہے، جن کے لیے آپ نے خود آداب جاری کیے ہیں سورہ حجرات میں۔ اے اللہ وہاں زور سے بولنا حبط اعمال کا سبب ہے، وہاں بے ادبی کا مرتکب ہونا زندگی تباہ کر لینے کے مترادف ہے۔ اے اللہ ہمیں سلیقہ مرافت فرما دیجئے وہاں حاضری کا، ہمیں ادب عنایت فرما دیجئے وہاں حاضری کا۔ اے اللہ وہاں پہنچنے والوں کو اے اللہ آپ کی طرف سے بڑی عنایات ہوتی ہیں، آپ کی طرف سے بڑی داد و دہش، بڑی جود و سخا اور بڑے کرم اور بڑی عنایت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اے اللہ عتبی کے اس بدو کو اے اللہ آپ نے کس طرح سے نواز دیا، امام رافعی کو کس طرح سے نواز دیا، علامہ جامی کا کس طرح سے اعزاز فرمایا۔ اے اللہ ہم اس درجے کے لوگ نہیں ہیں، لیکن اے اللہ تیرے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عنایت کر دیجئے۔ اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا، اے اللہ آپ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس سفر کو قبول فرما لیجئے گا۔ اے اللہ طواف کو، سعی کو،
اور قیام منہ کو اور شباشی مزدلفہ کو، وقوف عرفات کو، اے اللہ رمی جمرات کو، اور اے اللہ طواف زیارت کو، اور تمام اعمال اور دعاؤں کو اے اللہ ان مقدس بارگاہوں میں اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے گا۔ اے اللہ ان سب کو ہمارے لیے فال نیک بنائیے، وہاں سے آئیں گے جھولیاں بھر کے آئیں گے اے اللہ، وہاں سے نور معرفت لے کر کے آئیں گے اے اللہ، اس شہر میں اس کے ذریعے سے نور اور معرفت پھیلا دیجیے اے اللہ، ہمارے حصے کا بھی ان کے کھاتے میں اور ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیجیے، جو یہاں آ کر کے فیضان کے اجرا کا سبب بنے اے اللہ، ہم سب کو قبول فرما لیجیے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں اس میں سے ایک ایک شخص کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت میں رحمت فرمائیے اے اللہ۔ کس طرح آنسوؤں کی شکل میں لوگوں کی آنکھوں میں آرزویں چمک رہی ہیں، کس طرح لوگوں کے دل اچھل کر کے حلق میں آ رہے ہیں، جو لوگ جا چکے ہیں کس طرح ان کے جگر لخت لخت اور ان کے قلب پارا پارا ہیں اے اللہ، آپ اس محبت کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں۔ بار الہ ہمیں بار بار پہنچنے کی سعادت میں رحمت فرمائیے، اپنی بارگاہ میں اپنے در پر حاضری کی توفیق میں رحمت فرمائیے۔ ان جانے والوں کو قبول فرما لیجئے اور پیچھے سے ہم سب کا نام بھی جانے والوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے واسطے سے، نبوت و صداقت کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا ارحم الراحمين۔